زينا لهم أعمالهم فهم يأمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نمل کی ابتدائی آیتیں ہیں. طاسین یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے. یہ آیتیں قرآن کریم کی اور کھلی کتاب کی ہدایت ہے، خوشخبری ہے ایمان لانوں کے واسطے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھنے والے. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھائے اور پھر وہ بھٹک رہے. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کو اپنے عمل اچھے نظر آتے ہیں اور وہ گمراہی میں بھٹک رہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے. اور آپ کو یہ قرآن پہنچتا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. جن لوگوں کو انجام کی کوئی فکر اور مستقبل خیال نہ ہو وہ اسی دنیا فانی کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں. ان کی تمام تر کوششوں کا مقصد یہ چند روزہ دنیا کی زندگی. جو کتاب یا پیغمبر ادھر سے ہٹا کر عاقبت کی توجہ دلائے اس پر کیوں دھیان دیں گے؟ وہ دنیا کی عشق میں غرق ہو کر ہادیوں پر آوازیں کستے ہیں، آسمانی صحیفوں کو مورد طعن بناتے ہیں، پیغمبروں سے ٹھٹا کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اپنے نزدیک بہت اچھا، اس کو اپنے عمل کو بہت اچھا سمجھ کر برابر گمراہی میں ترقی کرتے جاتے ہیں. تو تزئین جو ہے زینا ہم نے اچھا بنا کر دکھایا. جو لفظ آیا ہے اللہ کی طرف ہے، اس سجدے سے ہر چیز سے خالق اللہ ہے. وہی کسی سبب پر مصیبت کا ترتب بغیر اس کی مشیت اور عطیہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اذلال اور ختم متبع سب اللہ کی طرف ہے. وہاں سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے. تو جس کو آخرت پہ یقین ہے وہی اس کتاب پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. ان بدبختوں کو ضلالتوں میں بھٹکنے دو جب انہوں نے قرآن مبین کی قدر نہ پہچانی اور اس کی ہدایت و بشارت سے فائدہ نہ اٹھایا. یہ تو حشر ہونا ہی تھا. آپ تو خدا کا شکر ادا کیجیے اس علیم و حکیم کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب آپ کو عطا کی گئی ہے جس سے ہر وقت تازہ بتازہ فوائد پہنچ رہے ہیں، جس میں ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے عبرتناک واقعہ بیان کی گئی تاکہ سچوں کا دل مضبوط ہو جائے. جھوٹ کی حمایت کرنے والے اپنے بدانجامیوں پر مطلع ہو جائیں. چنانچہ انہی اغراض کے لیے آگے جو ہے نیک کرم کے واقعات بیان کیے گئے. تو فضائل حفاظ قرآن کتاب چند سنایا تھا میں، تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں. بچے نے قرآن شریف کی بسم اللہ کی اور ادھر والد سے قبر کا عذاب اڑ گیا. یہ دیکھو باپ مر گیا تھا، بسم اللہ پڑھا بچہ تو اس کا عذاب اٹھا دیا گیا. تو یہ کیسا ہے؟ منقول ہے ایک قاضی مر گیا اور اپنی بیوی حاملہ چھوڑ دی تھی. بیوی حاملہ تھی جس سے لڑکا پیدا ہوا. لڑکا تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو ماں نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا. معلم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کیا شروع کیا کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو اس نے تعلیم دی. باپ سے عذاب اٹھا لیا گیا اور میں کہ اے جبریل ہمیں مناسب نہیں اللہ تعالیٰ کرے جس کا لڑکا ہم بسم اللہ الرحمن ہمارا نام لے اور وہ ہمارے عذاب میں رہے. تم اس کے پاس جاؤ اور لڑکے کو مبارک دو. چنانچہ جبریل السلام کے لڑکے کو مبارک دیے. دیکھو تیرے باپ پر عذاب ہو رہا تھا تو نے یہ کیا عذاب اٹھا دیا. اس کا لڑکا ہمارا نام لے اور اس کے باپ کو عذاب دے کیسی بات ہو سکتی. دوسرا واقعہ چوری شدہ تحیلی کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے واپس لوٹا دیا. بیان کرتے ہیں
نہیں آ رہی آواز؟ ایک عورت کا ایک عورت کا شوہر منافق تھا. اس عورت کی حالت تھی کہ ہر چیز پر خواہ وہ قول ہو یا فعل بسم اللہ کہتی تھی. عادت اچھی ہے، ہر کام کے لیے بسم اللہ کہنا چاہیے. اس کی شوہر کو یہ عادت ناگوار تھی. اس نے سوچا کہ کبھی اسے شرمندہ کروں. شوہر سوچا اس کو شرمندہ کرنا بیوی کو. چنانچہ اس نے اپنی بیوی کی ایک تھیلی دیا، کہا اسے محفوظ رکھنا. اس عورت نے اس کو جگہ رکھا. اب ہر جگہ بسم اللہ بولتے رکھتی ہوئی. شوہر نے تو غافل پکڑ وہ خود تھیلی چھپا لیا، گلے چھوڑا اور جو کچھ اس میں تھا لے لیا، اس کو کنویں میں پھینک دیا جا کے جو اس کے گھر میں تھا. اس کے بعد تھیلی طلب کی، تھیلی لا. اور جب تھیلی کی جگہ تو بسم اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے دیا کہ جلدی سے جلدی وہ نیچے اترے اور اس تھیلی کو اس جگہ پہ لوٹا دیں. اس عورت نے ہاتھ رکھا، اس کو لے کر آئی، جیسی تھی ویسی لے کر آ گئی. واقعہ دیکھ کر شوہر تعجب ہوا. پھر اللہ سے توبہ کیا، رجوع کیا. اس نے میں بہت بڑی غلطی میں تھا، میں نے بسم اللہ کہتی تھی. بسم اللہ کی برکت سے ایک یہودی مرد اور ایک یہودیت ایمان نصیب ہوئی ان کو. ایک یہودی پر عاشق ہوا. یہودی مرد یہودی عورت عاشق ہوا. اس کیس میں مجنون سا ہو گیا. کھانا پینا اس کو اچھا لگتا نہ تھا. چنانچہ وہ عطا اکبر کوئی بزرگ ہوں گے ان کے پاس گئے، آیا، انہوں نے اس کا حال پوچھا. اس کے بعد عطا نے ایک کاغذ میں بسم اللہ لکھ کر دی ان کو. اس کی اس میں اتنا یہ ہو گیا انہیں، وہ شخص کیا کرنا ہے میں بالکل اس لیے تو کاغذ میں بسم اللہ لکھ کر دیا. کہا اس کو نکل جا، تجھے اللہ تعالیٰ تسلی دے گا. یہ عورت تیرے نصیب میں آ جائے گی. جب اس کو نکل گیا کہا کہ اے عطا، بے شک میں نے ایمان کی حالت پائی، میرے دل میں نور ظاہر ہوا ہے، میں اس عورت کو بھول گیا. اب آپ میرے سامنے ایمان پیش کیجیے. چنانچہ عطا نے اس پر ایمان پیش کیا اور بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس عورت نے اس کی اسلام کی خوشخبری سنی، وہ بھی ان کے پاس آئی، عطا اکبر کے پاس آئی. یہ بزرگ ہیں. کہا کہ مسلمان کے امام، میں ہی عورت ہوں جس کا اس یہودی نے آپ سے ذکر کیا تھا. وہ جو مسلمان ہے، میں نے گزشتہ سب اس کو اپنے خواب میں دیکھا ہے. میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تو اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتی ہے تو عطا کے پاس جا، وہ تجھے مقام دکھائے گا. اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھ سے فرمائی کہ جنت کہاں ہے. تو عطا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنت دیکھنا چاہتی ہے تو پہلے تجھ پر لازم ہے اس کا دروازہ کھول. دروازہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا. اس کا دروازہ کھول، اس کے بعد داخل ہو جا. میں دروازہ کیوں کھولوں؟ تو بزرگ نے کہا، عطا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. چنانچہ اس نے عورت نے کہا کہ عطا میں اپنے دل میں نور پاتی ہوں. بسم اللہ کہا اسے. عورت بسم اللہ نے کہا کہ میں نور پاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی خدائی عالم آخرت دیکھتی ہوں، آپ مجھ پر اسلام پیش کیجیے. چنانچہ عطا رحمۃ اللہ نے اسلام پیش کیا. وہ بسم اللہ کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئی. پھر وہ اپنے گھر گئی اور رات کو سوئی تو اس نے اپنے خواب میں دیکھا وہ جنت میں داخل ہو گئی. محلات ہیں، قبے ہیں اور ایک قبہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ اللہ. اس عورت نے اس کو پڑھا. ناگا ایک منادی کو سنا، کہہ رہا ہے کہ اے پڑھنے والی بی بی، ایسے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو تمام چیزیں دی جس کو تو نے پڑھا اور دیکھا ہے. جو رات کو دیکھی تجھے جوت ملنے والا ہے کل. اس کے بعد عورت بیدار بھی. کہا کہ الہی جنت کہ میں جنت میں داخل ہو چکی تھی تو مجھے واپس کی سکر دے. خواب میں داخل ہوئی تیری الہی میں جنت داخل ہوئی تو مجھے واپس کر دیا. اے میرے معبود، تو اپنی قدرت سے مجھے دنیا کے غم سے نکال دے. اپنی دعا سے فارغ بھی تو اس کا کر اس پر گر پڑا اور مر کر وہ شہید ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن کے بدل اس پر رحم فرمایا. تو بہت سارے واقعات ہیں، 28 واقعات. بسم اللہ الرحمن کی برکت سے زہر بے اثر ہو گیا. بیان کرتے ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ.
ایک لونڈی تھی، ان کی ایک لونڈی تھی جو ان سے بغض رکھتی تھی. پہلے زمانے میں تھے لونڈیاں رکھتے تھے، انہیں ان سے دشمن کرتی تھی، ان کو زہر پلاتی تھی. یہ دیکھو، لیکن اثر اس کرتا نہیں سر. اس طرح عرصہ گزر گیا، وہ ایک دن کی بات نہیں، زہر پلا رہے کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. تو اس لوگوں نے ابو مسلم سے کہا میں تمہیں زمان دراز سے زہر پلایا مگر کیا بھی اثر نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تو یہ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری کتنی خدمت کرنا کیا ہے. وہ پہلے زمانے وہ تو پوری طرح باؤنڈیڈ لیبر تھا نا، ویسا تھا. تم بہت بوڑھے ہو گئے، تمہاری کتنی خدمت کروں میں، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں سبھی. اس سے کہا کہ زہر کے اثر نہ کرنے کی وجہ میں کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کرتا ہوں. جا تجھے آزاد کر دیا، چلے جا. بسم اللہ الرحمن لکھنے پر، بسم اللہ سے کاغذ پر عطر لگانے سے دنیا آخرت میں نام خوشبودار ہو گیا. بشر حارث کے لکھے، بشر حافی ہے وہ لفظ، حارث کا لکھا ہے انہوں نے، بشر حافی ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو سوال کیا کہ آپ کی ابتدائی حالت کیا تھی، کیوں تمہارا نام اس طرح روشن ہوگا جیسا کہ انبیاء کرام کا نام روشن ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کا فضل ہے. میں ایک چالاک آدمی تھا. ایک دن میں نے سڑک پر ایک پرچہ پا جس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا. میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا. ان دنوں میرے جیب میں صرف 2 درہم تھے. میں نے ان کا عطر خریدا، اس پرچے پر مل دیا. جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک کہنے والے کو سنا، کہہ رہا ہے اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکا ہے، میں تیرا نام دنیا اور آخرت میں مہکاؤں گا، تیرے نام کو روشن کروں گا، میں خوشبو کروں گا. تو بشر حافی بہت بڑے ولی بن گئے. اس کے بعد مسلمانوں کے بہت بڑے ولی والا میں سے بشر حافی. منصور بن عمار کی توبہ کا واقعہ ہوا کہ راستے میں ایک پرچہ پڑھا جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اور اس کو لکھنے کی کیا کہاں رکھوں، دیکھ رہے دونوں ادھر رکھوں، کوئی بھی جگہ نہیں ملی. چلو اس کیا کرنا، نگل لکھ چھوڑ دینا. رات تو خواب میں دیکھا کہنے والے اس پرچے کے احترام کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیا. تیرے اندر حکمت اللہ پیدا کیا ہے، تو جو بھی بات کرے گا تو عمل کرے گا، وہ حکمت کی بات ہوگی. قاری سید شمس الدین ترک کی قیامت کا عجیب واقعہ. ایک مرتبہ غیاث الدین بلبین نے باغیوں کی سرکوب کے لیے مہم بھیجی. کیونکہ قلعہ بہت محفوظ تھا، دشمنوں کا ناقابل تسخیر تھا، پر سے جتنا بہت ممکن نہیں تھا. باغیوں کی قوت خوفناک شکل اختیار کی ہوئی تھی. اس لیے سلطان بلبین خود ایک عظیم الشان کیا کریں، پر بادشاہ بھیجا تھا، بادشاہ خود ہی چاہا وہاں سے. اس لشکر میں شمس الدین ترک بھی تھے، یہ اللہ والے تھے. سلطان کئی بار حملے کیا مگر قلعہ فتح نہیں ہوا. محاصرہ نے جو اس پر بہت طویل کھینچتا رہا. سلطان پریشان ہو گیا، کیا کرنا. شاہی فوج کے سرداروں کو خیمے کی رسیوں کے لیے سود کی ضرورت پڑی. سود کی تلاش میں دیہات میں گھوم رہے تھے. ایک صاحب ولایت نے سرہنگوں سے کہا کہ ریا کو پریشان مت کرو، ایک نلکی لے جاؤ، جتنی سود ضرورت ہے نکالتے جاؤ. یہ نلکی لے جاؤ، جتنی سود نہ تمہیں ملے گی. یہ کرامت دے کر لوگ ان کے معتقد ہو گئے. اس سے پہلے تو نلکی دی، اس میں سیدھی سے سود نکل رہی ہے، یہ کیا ہے. سلطان کو بھی اطلاع ہوئی، وہ بھی پہنچا. بولا ذرا دعا کرو ہمارا. بزرگ نے کہا کہ میرا کام امکان سے باہر ہے، البتہ آپ ہی کی فوج میں ایک قوی بزرگ ہیں، قوی 10 بزرگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں. پوچھا وہ کون ہے. شب کو زور کی آندھی آئے، سب چراغ گل جائیں گے. جس کے خیمے کا چراغ جلتا ہو دیکھو ان سے جا کے دعا طلب کرو. رات کو آندھی آئے گی، سب چراغ گل ہو جائیں گے، ایک ہی چراغ چلتا رہے گا. تم جاؤ. اس رات کو بارش شدت سے بھی کسی کو اپنے سوا کسی خیال نہ تھا. سلطان کے خادم کو پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی. ڈھونڈنے لگا تو اس خیمے میں ایک ایک چراغ جل رہا تھا. وہاں پہنچا دیکھا تو شمس الدین ترک ولی تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اتنی ہیبت تھی کہ کسی کی زبان نہیں کھلی مجھے بولنے. آپ نے نظر اٹھا کر فرمایا، فنوج بولے کہ آگ کی ضرورت تم لوگوں کو میں لے لو. پھر آپ تلاوت مشغول ہو گئے.
وہ چراغ سے کوئلہ سلگا کر لے کر گیا. رات زیادہ ہو گئی تھی، اسے کچھ ذکر نہ کیا اور سو رہا. صبح اٹھ کر حضرت کے خیمے میں گیا، مگر آپ ہونا تھے. تلاش کے وقت تالاب کے کنارے وضو فرما رہے تھے. چاہے کہ خود بھی وضو بنا کر حضرت کے نماز پڑھوں. تالاب پر گیا تو پانی گرم تھا. یہ دیکھو، تالاب پر گیا تو پانی گرم نکلا. اس کے اور بڑھ گیا، اسے ضبط نہ ہو سکا. جا کر سلطان سے سارا واقعہ بیان کیا جو آدمی بھیجے تھے اسے. سلطان دن گزار کر رات کو تالاب پر گیا تو پانی ٹھنڈا ہے. سلطان جا کے پانی ٹھنڈا ہے. درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا. حسب معمول شمس الدین صاحب آگے آئے، وضو کر کے چلے گئے. اب جو سلطان نے جا کر دیکھا تو پانی جو آ کے شمس الدین رکا کے وضو کر کے پانی اب جو گرم تھا. اب جب بادشاہ جا کے دیکھا پانی گرم تھا اسے. آخرکار سلطان بھی اور ان کا مرید ہو گیا تھا. سمجھا کہ یہ بزرگ ہیں جن کی نشاندہی جو ہے وہاں کے دیہات کی جو بزرگ نے کی تھی وہی نہیں یہی. شمس الدین صاحب نے تو جا کر نماز ادا کی. بادشاہ ان کو دیکھتا رہا. نماز کے بعد تلاوت مصروف ہو گئے. سلطان اب ہمت کر کے آگے بڑھا اور دیر تک دستبرد کھڑا رہا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. حضرت پر استقرا کرے تو اللہ کی یاد میں تھے. نظر جو اٹھی دیکھا تو بادشاہ کھڑا ہوا ہے. آپ تعظیم سلطان نے کہا حضور تشریف لگے. مجھے اس امر کی بہت مسرت ہے کہ میرے لشکر میں آپ جیسے لوگ خدا رسیدہ بزرگ ہیں. حضور دعا کریں خلاف عطا ہو جائے. آپ نے ابھی بھی خود کو چھپانا چاہا مگر سلطان مسلسل آپ سے منت سماعت کرتا رہا. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، کہا جاؤ حملہ کیجیے، فتح ہو جائے گی. سلطان کی بات کھل گئی، خوش واپس آیا. اسی وقت حملہ کر دیا. پہلے ہی دھاوے پر، پہلے ہی دھاوا بول دیا. پہلے ہی حملے میں 3 دن سے نہیں ہو رہا تھا، پہلے ہی اس کے اندر جو حملہ پھر کر دیا اور فتح ہوگا. پھر لبید بن عاصم اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے شاعر تھے. اس کی شاعری جو ہے، شاعری خانہ کعبہ پر لٹکائی گئی تھی. سبع معلقات کہتے ہیں، 7 قصیدے لٹکل اس کا بتاؤ سن. جب دنیا میں نور نبوت ظاہر ہوا، اللہ کے رسول ظاہر ہوئے، حضرت وسلم نے قبائل کو اسلام کی دعوت دی تو لبید بن ربی عامری بھی اپنے قبلے کے ہمراہ درون حاصل ہو کر مشرف اسلام ہوا. نہایت پاکیزہ انسان بنا. قرآن پاک حفظ کیا. دیکھو شعر و شاعری کو ترک کر دیا. کیسا چھوڑتا ہے آدمی کرنے والا، لیکن چھوڑنا پڑا. اب فرمایا کہ اب ہم شاعری کی وجہ قرآن کافی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انشد من شعرک، تمہیں ذرا اشعار سنا کر. بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے. دیکھو اور کہا کہ اب میں شعر نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ نے مجھے سورہ بقرہ سکھائی ہے. اس وقت عمر نے 2000 کے 500 کا اضافہ کیا. اس کو 2000 دے دیتے اور 2500 اس کا جو ہے وظیفہ کر دیا. اور لبید نے کہا کل من علیہ فان کے مضمون کو 2 شعر میں ہر چیز فنا ہونے والی. 2 شعر میں اس نے بھی شاعری میں کیا ہے جس کی اللہ کے رسول خود جو ہے تعریف کی. سب سے سچی بات کسی نے کہی ہے تو لبید نے کہی ہے. اللہ کل شین ما خلا اللہ الباطل. خوب سن لو، اللہ کے ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. وہ کل نعیم اللہ والا ظاہرۃ باطل ظاہر. ہر نعمت جو ایک دن ختم ہونے والی. اس کا شعر کو اللہ کو بولے. اگر کسی نے صحیح بات سچی بات کہی تو جو ہے لبید نے کہی ہے. خبردار، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت ضرور ظاہر ہونے والی ہے. نعیمک فی دنیا غرور حسرت، دنیا میں تیری نعمتیں محض دھوکہ اور افسوس ہیں. وعیش عشیتک فی دنیا محال و باطل، اور دنیا میں تیری زندگی کیا ہے؟ ناممکن اور محض باطل ہے. سبحان اللہ، کیسا عمدہ کلام ہے. یہ لبید بن ربی عرب کا سر آوردہ شاعر تھا. اس کا قصیدہ سبع معلقات میں شامل تھا. سبع کے معنی 7، معلقات میں لٹکایا گیا. کہاں لگائے تھے؟ خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے تھے. ایسے اس پر شاعر تھا. قرآن کی چند آیتیں سنی تو شعر و شاعری ہمیں کے چھوڑ دی اور اسلام قبول کر لیا. ابی بن کعب کی
قوم کا ایک حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے صحابی ہیں نا، ایک غلے کا ڈھیر تھا جس کی گرے پر مقرر تھے. ابی بن محسوس کیا کہ غلہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک رات وہ خوب چوکس ہو شہر بیٹھے، دیکھا تو نوجوان لڑکا جیسا ایک جانور آیا. ابی بھی کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا تو جن ہے یا انسان ہے؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں. میں نے کہا ذرا تو مجھے اپنا ہاتھ تو دکھا. تو اس کا ہاتھ کتے کے جیسا تھا، اس پر بال بھی کتے کے جیسے تھے. میں نے پوچھا جنات کی پیدائش ایسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بعض جنات تو میں قوت میں مجھ سے بھی سختر ہوتے ہیں. میں نے کہا تو روزانہ جو چوری کر کے لے جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے آپ سکرات خیرات کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آپ کے گلے میں کچھ میں بھی لے لوں. میں نے کہا تم جنات سے ہم انسان کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں اس نے مجھے اتنی قیمتی چیز بتائی کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا. آپ نے فرمایا اس خبیث نے بات بہت سچی کی. تو یہ واقعہ ابی بن کعب کا یہاں ہے. دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے بھی آتا ہے. شاید دو الگ الگ واقعات ہوں گے. تو پہلے دن تو آ کے جو ہے ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اس کو. وہ نے بولا کہ دیکھو میرے بچے بہت ہیں، بہت غریب ہوں، فلاں ہوں، مجھے چھوڑ دو. مجھے چھوڑ لیا. زکوٰۃ کا جمال تھا. پھر جا کر صبح اللہ کے رسول کیا کیا تمہارے چور نے بولے نہیں اللہ کے ایسا بولا بہت غریب ہیں، بہت یہ ہے، بچے بہت ہیں، میں چھوڑ دیا. دیکھو پھر آئے گا وہ بولے. پھر دوسرے دن آیا اور پکڑے. نہیں تو نہیں آتا بولا تھا اور کیسے نہیں کیا کرو میرے بچے بہت ہیں، فلاں ہیں، وہ ہیں، میں بہت غریب ہوں، چھوڑ گیا. دوسرے دن پھر آیا اللہ کے بولے اور آئے گا دیکھو بولے. پھر آیا تیسرے دن تجھے چھوڑتا نہیں. اب اللہ کے کچھ چلتے لے نہیں میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو تمہیں ہمیشہ کے لیے کام آئے گی. تو وہ بھی بتاتے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جنات سے ہمیشہ کے لیے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. پھر اللہ کے صبح ملاقات ہونے کے بعد بولتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا. اللہ کے تو بولتے ہیں تو جو ہے جھوٹا تھا لیکن بہت سچی بات کہا ہے. جھوٹا لیکن بہت سچی بات کہی. ہاں اس خبیث نے یہاں ایسا ہے، وہاں دوسری حدیثوں میں کیا ہے جھوٹا لیکن سچی بات کہی. سانپوں کے جنگل میں سورہ آل عمران کی بدولت سانپوں سے محفوظ رہنے کا واقعہ. ابو سلیل سے منقول ہے کہ ایک شخص سے کسی کا قتل ہو گیا. اس نے وادی مجنہ میں جا کر پناہ لی. ایسی وادی تھی کہ جس کا اب بھی گزر ہو اس کو سانپ ڈس مارتے، سانپ ڈس کر مار دیتے. اس وادی کے راستے پر 2 راہب تھے. جب اس قاتل کو وہاں شام ہو گئی تو راہب نے دوسرے سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آدمی تو سمجھو مارا گیا. ایک شخص سے کسی کا قتل ہو گیا تو اس نے جگ کہا جانا وہ وادی میں گیا. اتنے سانپ سے وہاں پر. تو وہاں 2 راہب تھے، انہوں بولے یہ نہیں کی آئے کہ مر جاتے نہیں اب خدا قسم آدمی مر گیا سمجھ. سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دی. دونوں راہب نے لگی اس نے سورہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیے، شاید بچ جائے گا. ایسے ہی بات صبح تک کیا بھی نہیں ہوا، سانپ آئے نہیں اس کے پاس. صبح تک زندہ رہا. خواب میں آیت شفا. شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں. خواب میں دیکھا کہ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، کسی طرح سے اچھا نہیں ہو رہا تھا. علاج تو بہت کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول خواب میں بولے تم شفا کی آیت سے کیسے غافل ہو؟ قرآن میں شفا کی آیت تم کیسے غافل ہو؟ تو صبح اٹھے، بہت بڑے عالم تھے نا. تو دیکھیے تو قرآن جگہ جگہ کہاں ہیں دیکھیے تو معلوم ہے 7 جگہ شفا کی آیتیں، 6 مقامات پر شفا کی آیتیں. میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت بہت بری ہے. ہمارے کالونی کے بہت عمر بزرگ ہمارے کلادی جناب صاحب جو ہے آج سب لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آ کے مجھے مل کر بولے ایسا ایسا ہے.
آنا چاہتے ہیں لیکن آنا بہت مشکل ہے ان کو چل کر آنا. آ کے مجلس میں رہتے تھے ہر سال لیکن اب چلنا مشکل ہے, اس لیے وہ بھی بتایا. کیا کر سکتے ہیں بیچارے, وہ عمر ہو گئی ہے, چلنا ہی دشوار ہے. تو انہوں نے قرآن میں تلاش کیا تو ملا کے سب سے جو ہے 6 جگہ مقامات ہیں. وہ یشفی صدور قوم مومنین ایک جگہ, وہ شفاء لما صدور دوسری جگہ, وفی شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے. وإذا مرضت فهو يشفيني قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. یوسف نے 3 مرتبہ آیتیں پڑھ کر بچے پر دم کیا تو بہت خداوندی بچہ بالکل تندرست ہو گیا. تو قرآن میں شفا کی آیتیں, یہ آیتیں جو ہے لکھ کر دو کر پلا سکتے ہیں. اب انہیں ایسا لکھے بچے پر دم کیا تو وہ بالکل ہی اچھا ہوگا بچہ. الف لام را, قرآن میں الف لام میم را حامیم سے شروع والی صورتیں نیز زلزال کے متعلق ایک معمر صحابی کا واقعہ. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے کچھ قرآن سکھائیے. آپ فرمائیں الف لام را, الف لام میم را سے شروع ہونے والی صورتیں سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ ابراہیم کی جر میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو. میں بولے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, میری قوت حافظہ نہیں ہے, میں کیسا, میری زبان نہیں چلتی. تو آپ نے فرمایا تو پھر سورہ حامیم پڑھو, وہ بھی بہت ہیں سورہ حامیم, سورہ مومن, شورا, زخرف, دخان. وہی کہا کہ اللہ کے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, میں کیسا پڑھوں, یاد نہیں رہتا میرا. انہوں نے وہی بات کہی, یا رسول اللہ مجھ کو مختصر صورت بتا دیجیے. اس پر رسول فرمایا اذا زلزلت الارض پڑھا کرو. تو حدیث میں آتا ہے نصف قرآن کے برابر ہے. اذا زلزلت الارض, مطلب اس کا ثواب جو ہے آدھے قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال کا ثواب معمولی سمجھیں گے تو سورہ زلزال آدھے قرآن کے برابر اس کا ثواب. تو اس صحابی نے کہا اس ذات کی قسم جس قبضے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین حق بھیجا ہے, اب اس پر میں زیادہ نہیں, یہ تو پڑھتا ہوں, پھر چھوٹی صورت ہے, بس یہی صورت پڑھا کروں گا. اور میں کہ چھوٹا سا آدمی کامیاب ہوگا. دیکھو اللہ کے رسول یہ پڑھا تو کامیاب ہو گیا, اتنا پڑھے تو آدھے قرآن کا ثواب مل گیا اس کو سورہ زلزال پڑھنے سے. سورہ مریم کی آیتیں سن کر حبشہ کا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر بن طیار یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے. تو بادشاہ کے دربار میں تھے, تو عرب کا قافلہ بھی گیا تھا, عرب کی قافلہ گیا. بولے کہ وہ لوگ جو ہے وہاں سے تمہارے اس میں آئے ہیں, حبشہ کا ہیں وہ لوگ, ابو سفیان وغیرہ سب. ان کو بولے ہیں کیا کچھ لوگ یہاں ہمارے دربار میں ہیں, بلاؤ ان کو. تو کیا تمہارے نبی پر کیا کلام اترا ہے, کوئی سنا سکتا ہے؟ تو جعفر بن طیار نے پڑھنا شروع کر دیا, سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ یہ کلام اور جو کلام عیسیٰ علیہ السلام نازل تھا ایک ہی سچے میں سے نکلے ہوئے, کوئی فرق نہیں. پھر ایمان لے آیا وہ. یہ دیکھو یہ جو اس کے خلاف اکسانا چاہ رہے تھے نا اس کو, نجاشی کو, انہوں پریشان ہو گئے. ہمیں چاہ رہے تھے کہ بادشاہ ان کے خلاف ہونا کرے, الٹا ہو گیا نا پھر معاملہ. پھر اس کا انتقال ہو گیا نجاشی کا. وہ کوئی اور مسلمان نہیں تھے نا, تو اللہ کے اس کی نماز جنازہ پڑھی. کل سنا تھا اللہ کے اب تمہارے بھائی کا انتقال ہو, آؤ بلا لے کر گئے, سب کو بلا لے جا کے. تو یہ غائبانہ پڑھے کہ نہیں پڑھے, تو زیادہ یہ ہے کہ جو ہے اس کا جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا تھا جب اللہ کی نماز پڑھی. سورہ طٰہٰ کی ابتدائیاتوں سے متاثر ہو کر حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے کا واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے, پہلے 40 مرد اسلام لا چکے تھے. ایک
دفعہ کفار کی مجلس منعقد تھی دارال ندوہ کی طرف سے. ایک ہال رہتا ہے نا سب مل کو باتیں کرتے بیٹھنے کا. دارال ندوہ میں سب بیٹھ کے بیٹھے سردار بیٹھے تھے. یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوتی پھیرنے لوگ ان کا خاتمہ کر دیں گے. کون ہے نوجوان ایسا کرنے والا ہے؟ یہ چل رہا تھا. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے گا؟ تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا. تلوار اٹھائی. تو کیا دینے والے تم؟ 100 اونٹ. کیا سچ مچ کے چپ بول رہے؟ نہیں ضرور 100 اونٹ دیں گے ہم. چلو نکلے وقت. تلوار اٹھائی چلتے. حضرت راستے میں سید بن وقاص ملے. تلوار لے کے جا رہے نوجوان آدمی. کہاں جا رہے؟ کہاں جا رہا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے جا رہا ہوں. سید نے کہا کہ بنو ہاشم بنو زہرا یعنی حضور کی خاندان کے لوگ, بنو عبد مناف یہ خاندان والے تم نے چھوڑیں کیا وہ لوگ؟ بولو تم کو چھوڑیں کیا وہ لوگ؟ اس کے بدلے میں یہ اور بھی غصہ آیا. تو بھی بددین ہوگا کیا رے؟ بولو تو ان کو سائڈ لے رہے تو بھی بددین ہوگا کیا؟ اب پہلے تجھ کو قتل کروں گا. یہ تلوار کھینچی. حضرت سید نے کہا کہ ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. تلوار نکالی. اس میں حملہ ہونے والا تھا تو حضرت سید بولے پہلے تمہارے گھر کی خبر لو. تم اپنے گھر کی خبر لو. تیری بہن اور بہنی دونوں اسلام قبول کر چکے. یہ سن کر اور بھی غصہ آ گیا اور اپنے بہن کے گھر گئے. کواڑ بند ہے, دروازہ بند ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ یہ ایمان قبول کر چکے تھے. خباب رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا رہے دونوں کو. آواز سنی تو رہی یہ کیا چل رہا ہے گھر کے اندر ہمارے گھر میں. وہ صحیفہ جس پر قرآن آیت لکھی ہوئی تھی جلدی سے باہر رہ گیا. حضرت بہن نے کوال کھوڑا. اس وقت حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز اسے پوری طاقت سے بہن کے سر پر مارا تھا. بہن کو خون بہنے لگا. بہن اپنی جان کہا کہ اپنی جان کے دشمن تو بددین ہو گئی ہے. اندر گھر میں آ کر دریافت کیا کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ یہ کیسی آواز تھی؟ بہن بھی نے کہا کہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے. نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا بات کرتے تھے تم لوگ؟ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہو تم لوگ. بہن بھی نے کہا اگر وہ دین برحق ہے تو کیا ہوئے, اگر وہ دین سچا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بولو تم دوسرا دین اختیار کر لیا ہو. نہیں اگر دین برحق رہا تو کیا رہ جائے. یہ سنا تھا کہ ان پر بھی بے تحاشا بہن بے تحاشا ٹوٹ پڑے. زمین پر گرا کر خوب مارا. بہن نے بچانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر مارا. خون نکل آیا. آخر یہ بھی کس کی بہن تھی؟ حضرت عمر کی بہن تھی. عمر زوردار شاندار تھے تو انہیں بھی بہن بھی ان کی تھی نا. کہنے لگے اے عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم اسلام لے آئے. یقین ہم اسلام لے آئے. تم جو چاہے کر لو. اب کیا کرتے ہو؟ زیادہ جان لے سکتا اور کیا کر سکتے تم جو چاہے کر لو. ہم اسلام لے یقیناً ہم اسلام لے آئے. تم سے جو چاہتا ہو کر لو. تم سے جو کر لو. اتنے میں حضرت عمر کی نظر اس قرآن کا جو صحیفہ تھا پورا ایسا نہیں تھا جتنا نازل ہوتا تھا بڑے جو باہر رکھا ہوا تھا. کہنے لگے مجھے دکھاؤ اس میں کیا لکھا ہوا. بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو. ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لے سکتا. میں نے بہت اصرار کیا مگر بہن نے بغیر غسل دیے نہیں تو پہلے غسل کر لو. غسل کرنا پڑا ہے تمہارا. غسل کر کے آؤ ادھر. صحیفہ اٹھا اس پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. تو اس میں کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقیم الصلاۃ لذکری. بے شک میں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میری عبادت کرو اور میری یاد کے نماز قائم کرو. بس یہ آیتیں پڑھنا تھا کہ حالت ہی بدل گئی. حالت بدل گئی. چلو مجھے دربار نبی لے چلو. یہ سن کر حضرت خباب چھپ گئے تھے جو تعلیم دے رہے تھے نا ان کو. تعلیم دینے والے استاد چھپ گئے تھے جب یہ حالت معاملہ بدل گیا ہے. اب انہیں خود اسلام قبول کرنے آ گیا تو اندر سے باہر آ گئے. خباب اندر سے باہر گئے. عمر کل پنچمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. اے اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کو اسلام کی توفیق دی. دعا کرے تھے اللہ کے رسول. دو میں سے کسی بھی اسلام دونوں بہت جو تھے کیا کہنا چاہیے بڑے لیڈر تھے بڑے اور جو ہے بہت اسلام کے سخت مخالف تھے. دو میں سے کسی ایک کو توفیق دے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی. تو اب رات ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اب رات ہو گئی اب کیا کر سکتے. دیکھو صبح ہو جائے گی.
رات بھر وہی آیتیں پڑھتے رہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ تَذْکِرَةً لِمَن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ہم نے قرآن سے نہیں اٹھا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو قرآن اتارنے کے بعد قرآن پیش کرے تھے، اسی لیے تو لوگ جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے تھے نا. ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تنزیلا یہ نازل کیا ہوا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلی جو آسمانوں کا جو زمین کا اور بلند آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے نازل کیا ہے. الرحمن جو رحمان ہے علی العرش استوى جو رحمان ہے عرش پر جو ہے قائم ہے. لہو ما فی السماوات ما فی الارض اسی کا آسمان جو بینہما زمین آسمان ہے اور درمیان سب اسی کا ہے. وما تحت الثری اوپر کو بھی اور نیچے زمین کے نیچے سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اگر تو زور سے بات کرے یا تو چھپ کر بھی آہستہ سے بات کرے سب جاننے والا ہے. اللہ وہ اللہ ہے لا الہ الا اللہ اس کی شکل وہ نہیں. لہو الاسماء الحسنی سارے اچھے نام اس کے ہیں. بس یہ اتنی مؤثر آیتیں ہیں کہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ان کا دل و دماغ ہی بدل گیا وہاں سے اور اسلام قبول کر لیا. دوسرے دن صبح پہنچے اور جمعہ کے دن صبح کو اسلام لائے. عبداللہ مسعود فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی. ان کی خلافت رحمت تھی. خلافت اس کے بعد دوسرے دن بولے اللہ ہم کیوں چھپ کر نہیں نماز پڑھیں. چھپ کر پڑھتے تھے نماز. کیا ہم چلو جائیں گے خانے کعبہ میں نماز پڑھیں. اب یہاں اتنا بڑا زبردست آدمی ملا جا کے نماز پڑھنے لگے. جنتیوں کو داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے. اللہ کے رسول طٰہٰ اور یاسین سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ انعام سنائیں گے. یہ دیکھو قرآن جو ہے ایسا کلام ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بہت اچھی آواز دی تھی. آپ کی آواز پر جو ہے پرندے بھی اللہ کا کلام پڑھتے تھے اور پہاڑ بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے. پہاڑ پرندے سب آپ کا ساتھ دیتے تھے. یہ دیکھو تمہاری میوزک کئی کی میوزک ہے یہاں ایسا اس کلام میں وہ تاثیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق جل جلالہ بوقت دیدار مردوں کو ایک ایک کر کے سلام کرے گا اس طرح اور مردوں کو سلام کرے گا اس طرح عورتوں کو بھی سلام کرے گا. اور ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں اور اولیاء کو مرحبا ہو. پھر ان کی مہمانی نوازی فرمائے گا. پھر ارشاد ہوگا کہ اے فرشتوں ان کو طربناک بنا دو. فرشتے جنت کی نغمہ سراؤں یعنی حور عین کو لائیں گے اور یہ لوگ طرف پہ آ کر خوب بجت کریں گے. جب انہیں افاقہ ہوا تو فرشتے اے ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا کلام سنوائیں. اللہ تعالیٰ کے اے داؤد ذرا میرا کلام سنا دو. ممبر پر چڑھیں گے اور لوگ طرف میں آ کر وجد کریں گے. وہ کلام سنانا شروع کریں گے تو لوگ وجد کریں گے. جب انہیں افاقہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندو تم نے اس سے زیادہ کوئی پاکیزہ آواز سنی ہے؟ نہیں سنی. کہ ہم ایسی آواز نہیں سنی. اے ہمارا رب اللہ تعالیٰ کا چاہتا کہ اے ہمارے رب اللہ تعالیٰ کا چاہتا ہوا کہ اپنی عزت جلال کا اب تمہیں اس سے زیادہ اور پاکیزہ سناؤں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے آپ جو سنائیے ان کو سورہ یاسین سنائیے سورہ طٰہٰ سنائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ آواز پر یہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے بھی بہت بہتر آواز ہوگی. داؤد علیہ السلام کی آواز سے بڑھ کر 70 درجے بڑی ہوگی. یہ دیکھو یہ کلام طرف میں آ کر خوب بجت کرنا شروع کر دیں گے اور ان کے نیچے کرسیاں جھومنے لگیں گی. یہ کلمہ جو ہے سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کا کلام اللہ کا دیدار ڈائریکٹ ہو بھی. اہل جنت کو جو ساری نعمتیں ایک طرف ہیں
وہاں اللہ کا دیدار، اللہ کا کلام سننا. جب انہیں افاقہ ہوگا اس سے تو پوچھیں اللہ تعالیٰ میں، اے میرے بندو کیا تم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز سنی ہے؟ عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم نے کبھی نہیں سنی. اچھا اپنی عزت و جلال کے ساتھ اب میں تمہیں اس سے زیادہ پاکیزہ آواز سناؤں گا. اللہ تعالیٰ سنائیں گا. خدا تعالیٰ سبحانہ سنے انعام کے ساتھ تکلف فرمائیں گے. قوم طرب میں آ جائے گی، درخت جھومنے لگیں گے، عرش چھلنے لگے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کریم سے حجاب اٹھا دے گا اس کا. سب کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دیں گے اسے اور فرمایا کہ میرے بندوں میں کون ہوں؟ کہیں گے آپ ہمارے رب ہیں. خدا تعالیٰ شاید فرمائے کہ میں سلام ہوں اور تم مسلمان ہو. میں سلام ہوں، میں تم سراپا سلامتی ہوں تمہارے لیے. اللہ انت السلام منک السلام، میں سراپا سلامتی ہوں اور تم مسلمان ہو. جنت میں داؤد علیہ السلام دخان کی آیتیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے. اہل جنت وقت دیدار الہی و کلام الہی ارشاد ہوگا کہ میرے دوستو تم مجھ سے کیا پسند کرتے ہو؟ عرض کریں گے کہ الہان داؤدی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے داؤد میرے اولیاء کے سامنے میرے کلام کی تلاوت کیجیے. داؤد علیہ السلام پڑھنا شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین وجنات ویلبسون من سندس واستبرق متقابلین. لوگ طرب میں آ جائیں گے. ایک روایت میں کہ 200 سال تک اڑتے رہیں گے. وہ کلام سن کر 200 سال تک اڑتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کیا تم مجھ سے میرا کلام سننا پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے انا الرحمن الرحیم علم القرآن. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ رحمان سنائیں گے. 1000 سال تک لوگ جو ہے حیران پریشان ہو طرف میں رہیں گے. 1000 سال تک جو ہے اس ایک کیفیت میں رہیں گے لوگ. اللہ تعالیٰ کلام، اللہ تعالیٰ خود جب سنایا کلام اپنا. اہل جنت پورے 8 لاکھ برس دیدار الہی میں مشغول رہیں گے. یاد رکھو سب سے بڑی نعمت تو ہوئی اللہ کا دیدار. ساری نعمت ایک طرف ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا دیدار ایک طرف ہے. اہل جنت حضر القدس، جہاں جو اسپیشل لوگوں کے لیے جگہ ہے حضرت القدس. تو آپ کو معلوم ہے جو ہم پڑھنے کے لیے بولیں سورہ اس کے بعد جو ہر فرض کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ لا الہ الا ملائکۃ القائمون بالقسط، پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک. یہ 4-5 آیتیں ہیں. جو بھی پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد حضر القدس میں جگہ دیں گے. اسپیشل جگہ ہے اللہ کے نیک خاص بندوں کے لیے. اہل جنت حضر القدس میں بلائے جائیں گے. پھر انہیں دیدار الہی کیا جائے گا. یہ زمانہ دراز گزر جائے گا کہ کوئی بھی جنت کی طرف، جنت دیکھے کیسے یہاں سے. خدا نے جنت عرض کریں گی کہ الہی کیا تو نے ہم کو بیوہ بنا دیا ہے؟ عرصہ گزرا، ہمارے خاوند ہمارے پاس سے چلے گئے، کچھ خبر نہیں. عرصہ ہمارے خاوند ہمارے پاس سے چلے گئے، کچھ خبر نہیں، وہ کہاں ہیں؟ الہی ہمارے حال پر تو ازرام کر، ہمارے خاوندوں کو بھیج دے. ان کی دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. اہل ایمان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے گا. دیدار الہی ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا اللہ کا. پھر ان کا تڑپنا رونا، اللہ اکبر اللہ اکبر رو رو کر عرض کریں گے الہی حضور اپنا دیدار ہم سے چھپا لیا. ارشاد کا ایک زمانہ تک تم دیدار سے دیکھتے رہے، تمہارا دل نہ بھرا. اے اللہ ہمیں بہت تھوڑی دیر ہم نے دیکھا ہے، شاید گھڑی یا 2 گھڑی دیکھا ہے ہم نے، تب بولے گا اس سے بھی کم نہیں دیکھا. فرمایا تم تو اس قدر دیر دیکھتے رہے کہ پھر بھی پیاسے رہ گئے. مولا اب تم سیر نہیں ہوتے، کیونکہ ذرا سی دیر تو دیکھنا تو نصیب ہوا. ارشاد کی عزت کی قسم پورے 8 لاکھ برس تم دیکھتے رہو مجھے. 8 لاکھ برس دیکھ کر بھی کہیں کہ ہمیں گھڑی 2 گھنٹے دیکھتے رہتے تھے. مولا اب تو سیر نہیں ہوئی، کیونکہ ذرا سی دیر دیکھنا نصیب ہوا ہے ہمیں. اپنی عزت جلال کی قسم پورے 8 لاکھ برس تم کو دیدار الہی کرتے رہے.
اب تم جنت میں جاؤ، چین سے رہو، نہایت لاچار جنت میں واپس آ جائیں گے. وہ دل نہیں چاہتا لیکن جنت میں جانا پڑے گا. دیکھو جنت میں نہیں جانا چاہتے، مجبور ہو کے جنت میں جائیں گے لوگ. تذکرہ قرطبی میں ہے کہ اہل جنت کو صبح کی شناخت عرش کے پردوں کے اٹھنے سے، شام کی شناخت پردوں کے گرنے سے ہوا کرے گی. تکبیر، کلمہ تکبیر و تحمید سے نماز کے اوقات کو شناخت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی زیارت سے جمعہ کو پہچانیں گے، اور مہینے کو ان ہدیوں اور تحفوں سے پہچانیں گے. جو وقت تعالیٰ کے یہاں سے ہر مہینے کی ابتدا میں فرشتے ان کے پاس لے کر آئیں گے، اور سال کو فرشتوں کے اسکول سے پہچانیں گے. اللہ تبارک نے تمہیں کھانے کے لیے بلایا اللہ تعالیٰ. بس یہ ان کی سالانہ عید ہوا کرے گی، اور اس روز حور عین سے نکاح ہوا کرے گا. جنت میں 3 قسم کے راگ ہوں گے. ایک تو ہے کہ جس وقت ہوا چلے گی، درخت طوبہ درخت ہے، پاکیزہ درخت کے ہر پتے اور شاخ سے خوش اعلان آوازیں آئیں گی جسے سامعین محو ہو جائیں گے. جنت میں کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جسے درخت کے پتوں کی طوبہ کی شاخ نہ ہو. جس طرح شادی بیاہ میں وغیرہ میں جو ہے سما کرتے ہیں، اس طرح جنت میں حور اپنی خوش آوازی اعلانی سے، حوریں بھی اپنی خوش اعلانی سے جو ہے محسوس کریں گی. اس لیے دیدار الہی کے وقت بعض مطرب خوش اعلان بندوں کو، جیسے حضرت اسرافیل، حضرت داؤد علیہ السلام کو، خدا کی پاکی بیان کرو. اس وقت عجیب لطف حاصل ہوگا کہ تمام سامعین پر وجد طاری ہو جائے گا. روز الحقائق میں ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور پوچھنے لگا کہ اے نبی اللہ کے جنت میں سما بھی ہوگا؟ سننا، اشعار وغیرہ اچھی آواز سے سننا بھی ہوگا؟ تو آپ خاموش رہے اللہ کے رسول. یہاں تک کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سائل کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک شہر ہے جس کے سرخ 2 کنارے میں اتنا بڑا ہے کہ سوار اس میں 70 سال تک چلا جائے گا. اس میں باقرہ لڑکیاں بھی ہوں گی جو قرآن جانتی ہوں گی. جنتی لوگ چاہیں گے کہ لذت حاصل کریں اور سیر کریں. وہ اپنی سواریوں پر ہوں گے، یا کوئی یاقوت سرخ کے گھوڑے پر سوار ہوگا، کوئی زمرد کی اونٹنی پر سوار ہوگا. جب اس شہر میں آئیں گے تو اپنی سواری سے اتریں گے اور ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے. ان کے سامنے لڑکیاں سب باندھ کر کھڑی ہوں گی. ایسی خوشیلانے سے قرآن پڑھیں گے کہ سامنے ان کی آواز سے زیادہ دلوں کے فرحت اور کانوں کے لیے مرغوب کوئی چیز سنے گے. یا رسول اللہ اگر میں آپ کی اطاعت قبول کروں گا تو کیا آپ ان لڑکیوں سے میں کیا کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا اشتبت کہ تیرا 72 روزے نکاح کر دوں. اور بھی اس نے جواب دیا کہ آپ میں آپ کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. حدود کے لفظ پر خود حدود کا سر پر آ کے بیٹھ جانا. امام سائق مصری جو تجوید کے استاد تھے، ایک دن صبح کی نماز میں یاد پڑے اور تفقد الطیر مالی ار الحدود، سورہ نمل میں ہے کہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھے کہ حدود کہاں چلا گیا. پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی نا. ارے کہاں گیا، کدھر گیا؟ اور تفقد الطیر، سب پرندوں کا جائزہ لے تو پرندے نہیں ہے، سب پرندے یہ نہیں، حدود نہیں ہے. کچھ ریزن بتا دیں نہیں تو اس کو میں سزا دوں گا، وہ دوں گا. تینوں جو ہے پڑھ رہے تھے وہ تفقد الطیر. کون؟ امام. صبح کی نماز پڑھے تو حدود آپ کو پرند سر پڑ گئے. اس کا بار بار یاد کیا. اسی طرح ایک پرند اڑ کر شیخ کے سفر آ کے بیٹھ گیا. نماز کی بات دیکھا تو حدود تھا. کسی عجیب واقعہ تھا. سورہ یاسین کے ذریعے ایک ناحل شاگرد سے فیض طلب کرنے کا واقعہ. ایک رافضی ہے نا، رافضی شیعہ اہل سنت کے ایک شیخ سے قرات صبا کی تعلیم حاصل کیا ہو. جب فارغ ہو کر اپنے وطن لوٹا تو کسی نے اسے کہا کہ کیا خوب ہوتا اگر ایک عیب تمہارا نہ ہوتا کہ تمہارا شیخ سنی ہے. بولے تمہارا شیخ تو سنی ہونا چاہیے تھا. اس حافظ نے جواب دیا یہ کوئی حرج کی بات نہیں کہ میں نے شہد چاٹ لیا تھا اور برتن چھوڑ دیا.
میں تو شہد چاٹ لیا ہوں, برتن چھوڑ دیا ہوں. استاد کو بول رہا ہوں. اس کے بعد استاد کو پہنچی, اس نے اپنے شاگرد اور ساتھی قرآن کو جمع کیا اور اس نیت سے یاسین پڑھو کہ ہمارا شہد ہماری طرف لوٹ آئے. سب شاگرد نے جمع کر بولے. لوگوں نے یاسین مکمل کر لی تو اس رافضی شاگرد تیسرے سے قرآن تمام کھینچ کے آ گیا, بس کیا بھی نہیں رہا اس کا. قرآن کا فیض سب سلب ہو گیا. اس میں استاد کا رجوع ہوا, بدعت سے توبہ کیا. بعد میں پھر جو شیعہ تھا توبہ کیا اور سنی بن گیا. غفلت کی نیند سے بیدار ہوا. ہاں وقت ہو گیا, تو بہت سارے واقعات ہیں قرآن کے تعلق سے, انشاءاللہ کل پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تودنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.